نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد۔ اللہ تعالیٰ کا انسانیت پر سب سے بڑا احسان انہی میں ایک شخص کو نبی اور رسول بنا کر بھیجنا ہے، جس سے دنیا انسانیت رہنمائی پا کر کامیابی سے ہمکنار ہوتی۔ ہاں، ان کی چند خصوصیات ہوتی۔ نبی ہو یا رسول، اللہ تعالیٰ انہیں محفوظ و معصوم رکھتے تھے اور ان کی ایسی بہترین تربیت کرتے کہ نبوت کے بعد کوئی کسی طرح بھی ان پر انگلی نہیں اٹھا سکتا۔ ہاں، بشریت کے تقاضے ہماری طرح ان کے ساتھ بھی تھے، انسان ہونے کے ناطے ان پر اشکال نہیں کیا جا سکتا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، ادبنی ربی فاحسن تأدیبی، میرے رب نے مجھے ادب سکھایا، میری بہترین تربیت کی۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے بچپن سے کچھ ایسے انتظامات فرمائے جس کے ذریعے آپ کے اندر خالص توحید گھر کرتی گئی، شرک و بت پرستی سے نفرت پیدا ہوتی گئی۔ شق صدر کا واقعہ جو پیش آیا، آپ کے قلب کو مجلہ و مصفہ کر کے منور کیا گیا، فاسد اور گندے مادے کو نکالا گیا۔ شاید اسی وقت توحید کی اور شرک سے نفرت کی بیج بو دی گئی۔ یہی وجہ تھی کہ آپ نبی بننے سے پہلے بھی شرک سے متنفر رہے اور بت پرستی کی مجالس سے گریز کرتے رہے۔ کسی مشرکانہ تہوار میں جانا پڑا تو اللہ تعالیٰ نے خود ہی حفاظت کے اسباب پیدا فرمائے۔ سیرت حلبیہ میں حضرت ام ایمن رضی اللہ عنہا کا بیان شدہ ایک واقعہ ہے کہ بوانا نامی بت خانے کے ایک تہوار میں زبردستی آپ لے جائے گئے، لیکن جب آپ کسی بت کے سامنے جاتے تو ایک طویل القامت شخص آڑے آتا اور کہتا، پیچھے ہٹ جا، اس کو مت چھو، جس کی وجہ سے آپ گھبراہٹ اور خوف کے عالم میں واپس لوٹے اور اس کے بعد سے پھر ایسی مجلسوں میں حاضری نہ ہوئی۔ ایک دوسرا واقعہ بچپن میں کعبۃ اللہ کی تعمیر کے وقت پیش آیا۔ جب سب حضرات پتھر اٹھا کر لا رہے تھے تو چچا عباس نے آپ سے کہا کہ لنگی اتار کر کھاندے پر رکھو، پھر اس پر پتھر رکھ کر لے آنا۔ جب آپ نے اس کا ارادہ کیا تو آپ بے ہوش ہو کر گر گئے اور اس طرح اللہ تعالیٰ نے آپ کی حفاظت فرمائی۔ آپ کنواری لڑکی سے زیادہ حیادار تھے، متانت اور سنجیدگی کے حامل تھے۔ یہی وجہ تھی کہ لڑکپن عام بچوں کی طرح کھیل کود میں نہیں گزارا۔ حسن اخلاق کے پیکر تھے، تنہائی پسند کرتے اور اکیلے تسبیح عبادت میں اکثر اوقات گزارتے، جیسے کہ کئی دنوں کے لیے غار حرا میں جانا آپ کا مذکور ہے۔ ہاں، زمانے کے عام رواج کے مطابق پڑھنے لکھنے سے دور رہے۔ آپ امی تھے۔ دادا عبد المطلب کی وفات کے بعد آپ چچا ابو طالب کے سایہ عاطفت میں رہے۔ 12 یا 13 سال کی عمر تھی، چچا کے ساتھ بغرض تجارت شام کا پہلا سفر کیا اور چچا کے ساتھ ہی رہ کر تجارت کے امور سے بڑی واقفیت حاصل کی۔ آپ کی عمر جب 15 سال کی تھی تو قریش اور قبیلے قیس کے درمیان فجار کی لڑائی پیش آئی۔ آپ کو جنگ کا عملی تجربہ جس میں حاصل ہوا۔ جب آپ کی عمر کچھ زیادہ ہوئی تو پھر آپ تجارت کرنے لگے، جس کے ذریعے امین اور صادق مشہور ہوئے، اور یہی وجہ شہرت حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا کے مال کو لے کر تجارت کا ذریعہ بنی، اور جس سے حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا امانت داری اور سچائی اور نفع سے آپ کی متاثر ہوئی۔ اور یوں عمر مبارک کی 25واں سال تھا، حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا نے نکاح کا پیغام بھیجا اور حضرت خدیجہ سے آپ کا نکاح ہوا، جبکہ حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا کی عمر 40 سال کی تھی۔ یوں بچپن سے جوانی تک کے یہ تمام مراحل ہمارے لیے پیغام دیتے ہیں کہ ہم اپنے بچوں کی تربیت کس طرح کریں۔ شروع سے توحید خالص ان کے دلوں میں گھر کریں، حیا اور پاک دامنی کے ہمارے بچے خوگر بنیں۔ اس لیے ان ساری باتوں پر آج توجہ دینے کی ضرورت ہے اور آپ کی سیرت مبارکہ سے رہنمائی حاصل کرنے کی ضرورت ہے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔